اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ کتاب علم رجال میں ہمارا درس چل رہا تھا اجازے کی قسموں کے بارے میں، اور ہم نے اس کی پہلی قسم کو گزشتہ درس میں پڑھا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ایک اجازے کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جہاں شیخ الحدیث اپنی کتاب کی روایت کی اجازت دیتا ہے۔ یہ دوسرا آج ہم پڑھتے ہیں کہ نمبر 2، یعنی شیخ اجازت کسی دوسرے کی کتاب کی روایت کو نقل کرنے کا اجازت دے دیتا ہے۔ پہلے والے میں کیا تھا کہ وہ اپنی ایک قسم وہ ہوتی ہے، نمبر 1 میں کیا بتایا، جہاں شیخ الحدیث اپنی کتاب کی روایت کی اجازت دے دیتا ہے۔ نمبر 2 میں کیا ہے کہ شیخ اجازت کسی دوسرے کی کتاب کی روایات کو نقل کرنے کا اجازت دے دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ کتاب اپنے صاحب کتاب کی طرف قطعی طور پر منسوب ہے اور اسے صاحب کتاب کی حد تک تواتر اور قطعیت کا درجہ حاصل ہے تو اس اجازے کا کوئی محصل نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ کتاب اپنے صاحب کتاب کی طرف قطعی طور پر منسوب ہے اور اسے صاحب کتاب کی حد تک تواتر اور قطعیت کا درجہ حاصل ہے تو اس اجازے کا کوئی محصل نہیں ہے، اور کتابوں کا اعتبار اجازے کے پہلے سے قائم ہے۔ یعنی کتابوں کا اعتبار تو جو خود اعتبار کتابوں کا ہے خود اجازت سے پہلے قائم ہے، کتاب کا ہمیں اعتبار ہے۔ مثلا اجازت صرف اس علمی عمل کے لیے ہوتا ہے کہ کتابوں کے اسناد کا تسلسل برقرار رہے اور کسی دور میں اس کے بارے میں شبہ نہ پیدا کیا جا سکے، ورنہ بنیادی طور پر نہ اس اجازت کی کوئی اہمیت ہے اور نہ اس سے کسی مسئلے کا اس بات کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اجازت کی بنا پہ صرف کوئی کسی چیز یا کسی مسئلے کا اس بات تو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو صرف اس لیے ہے، اجازت صرف اس علمی عمل کے لیے ہوتا ہے کہ کتابوں کے اسناد کا تسلسل برقرار رہے اور کسی دوسرے اور کسی دور میں اس کے بارے میں شبہ نہ پیدا کیا جا سکے، ورنہ بنیادی طور پر نہ اس اجازت کی کوئی اہمیت ہے اور نہ اس سے کسی مسئلے کا اس بات کیا جا سکتا ہے۔ اور عام طور سے کتابوں کی صورت حال یہی ہے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے الفقی کے مقدمے میں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں نے روایات کو ان کتابوں سے نقل کیا ہے جو مشہور و معروف ہیں اور ان کا صاحبان کتاب کی طرف انتساب کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، جیسے کہ حریث بن عبداللہ سجستانی، کتاب عبید اللہ بن علی الحلبی، کتاب علی بن مہزیار الاحوازی، کتب حسین بن سعید و نوادر احمد بن محمد بن عیسیٰ، کتاب نوادر الحکمہ، تصنیف محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران الاشعری، کتاب الرحمہ سعد بن عبداللہ، جامع شیخ محمد بن حسن الولید، نوادر محمد بن ابی عمیر، کتاب محاسن احمد بن ابی عبداللہ البرقی وغیرہ۔ یعنی شیخ صدوق نے الفقی کے مقدمے میں صاف کہہ دیا، کیا کہا ہے کہ میں نے روایات کو ان کتابوں سے نقل کیا ہے یا ان کتابوں سے نقل کیا ہے جو مشہور و معروف ہیں۔ یعنی میری جو روایات ہیں، میں نے روایات نقل کی ہیں، کسی ایسی کتاب سے روایت نقل نہیں کی جو کتاب غیر مشہور ہو یا علماء اس کو نہ جانتے ہوں، بلکہ میں نے جتنی روایتیں لی ہیں وہ سب کتب مشہورہ ہی سے لیا ہیں، ان کتابوں سے لیے ہیں
انہیں کتابوں سے کی جو کتابیں مشہور ہیں، جیسے اور ان کا صاحبان کتاب کی طرف انتصاب کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، مشہور ہیں وہ کتابیں، جیسے حرید بن عبداللہ سجستانی، کتاب عبید اللہ بن علی الحلبی، کتاب علی بن مہزیار الاحوازی، کتب حسین بن سعید و نوادر احمد بن محمد بن عیسیٰ، کتاب نوادر الحکمہ تصنیف محمد بن احمد بن یحییٰ بن عمران الاشعری، کتاب الرحمہ سعد بن عبداللہ، جامع شیخ محمد بن حسن الولید، نوادر محمد بن ابی عمیر، کتاب محاسن احمد بن ابی عبداللہ البرقی۔ نمبر 3، اجازے کا تعلق ایسی کتاب کی روایت سے ہو جس کا انتساب صاحب کتاب کی طرف یقینی نہ ہو۔ اجازے کا تعلق ایسی کتاب سے ہو، ایسی کتاب کی روایت سے ہو جس کا انتساب صاحب کتاب کی طرف یقینی نہ ہو اور اس کا اعتبار اسی اجازے اور سلسلے سے حاصل ہونے والا ہو۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں اگر شیخ اجازہ معتبر ہے تو کتاب بھی معتبر ہو جائے گی، ورنہ اس کا کوئی اعتبار قائم نہ ہو سکے گا۔ اگر کتاب معتبر ہے، اگر شیخ اجازہ معتبر ہے تو کتاب بھی معتبر ہو جائے گی، ورنہ اس کا کوئی اعتبار قائم نہ ہو سکے گا۔ مذکورہ بالا تمہید کے بعد اصل مسئلے کی طرف توجہ دی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی معتبر شخص کسی شیخ الحدیث سے روایت کا اجازت طلب کرے تو یہ اجازت طلب کرنا شیخ کے معتبر ہونے کی علامت ہے یا نہیں؟ یہ سوال یہ ہے۔ بعض علماء نے اس بات پر زور دیا ہے کہ معتبر علماء اعلام اور محدثین نے اگر کسی سے اجازت طلب کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی توثیق کر دی، ورنہ معتبر عالم کے غیر معتبر شخص سے اجازت طلب کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ صحیح؟ یعنی بعض علماء نے کیا کہا؟ بعض علماء نے اس بات پر زور دیا ہے کہ معتبر علماء اعلام، اگر کوئی معتبر عالم دین یا علماء یا محدثین نے اگر کسی معتبر عالم نے یا محدث نے کسی سے اجازت طلب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی توثیق کر دی اس نے، یعنی جس سے اجازت، تو اگر کوئی کسی سے اجازت لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے معتبر مان رہا ہے۔ یہی تو مطلب ہوا اس کا کہ وہ اسے معتبر مان رہا ہے، ورنہ اجازت کیوں لے گا؟ اجازت لینے کا مطلب یہ تو معتبر مان رہا ہے، ورنہ اجازت کیوں لے گا اس سے؟ یعنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی توثیق کر دی، اور ورنہ معتبر عالم کے غیر معتبر شخص سے اجازت طلب کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر معتبر ہے جبھی تو اس سے اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ تو ایک خود معتبر ہے دوسرے غیر معتبر سے کیسے اجازت لے گا؟ وہ کوئی معنی نہیں بنتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس دلیل کے تجزیے کے لیے مذکورہ بالا تینوں اقسام پر نظر کرنا ضروری ہے۔ اگر اجازے کا تعلق خود شیخ حدیث کی کتاب سے ہے تو اس سے صاحب اجازت کی توثیق نہیں کی جا سکتی ہے، اور اس کا حساب بالکل روایت جیسا ہے کہ جس طرح ایک غیر معتبر شخص سے روایت نقل کری جا سکتی ہے، اسی طرح غیر معتبر شخص کی کتاب سے روایت نقل کی جا سکتی ہے، اور اجازت طلب کرنے کی اپنی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے جو توثیق و تصدیق کے ما سوا ہو اور اس کا تعلق راوی کے اعتبار سے نہ ہو۔ اسی طرح اگر اجازے کا تعلق مشہور و معروف کتابوں کی روایت سے ہے تو اس سے کسی بات کا اس بات نہیں ہو سکتا ہے کہ اجازت صرف ایک تشریفی اور تبرکاتی عمل ہے جس سے اعتبار کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور کتاب پہلے سے اعتبار رکھتی ہے اور اس کی صاحب کتاب کی طرف نسبت پہلے سے ثابت ہے۔ اجازے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے
کہ اس کے اعتبار یا عدم اعتبار کے بارے میں غور کیا جائے. صحیح؟ ہاں خیر انشاءاللہ آج ہم یہیں پر رکتے ہیں. البتہ اگر اجازت کا تعلق کسی ایسی کتاب سے روایت نقل کرنے سے ہے جس کا انتصاب صاحب کتاب کی طرف قطعی اور یقینی نہیں ہے، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آج ہم یہیں پر اتفاق کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.